بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ اردو زبان اور ادب میں افسانے کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی ابتدا کا صحرا کس کے سر جاتا ہے، اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ان میں اختلاف رائے موجود ہے۔ تاہم اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ افسانے کی شروعات سے پہلے ہمارے ہاں لوک داستانیں اور لوک کہانیاں موجود تھیں۔ نہ صرف موجود تھیں بلکہ ماضی سے چلی آ رہی تھیں۔ خاندان کی دادیاں نانیاں رات کو سونے سے پہلے بچوں کو یہ کہانیاں سناتی تھیں اور بچے بڑے شوق سے سنتے سنتے نیند کی وادی میں پہنچ جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہی لوک داستانیں اور یہی لوک کہانیاں اردو افسانے کی ابتدا بنی ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اردو کے پہلے افسانہ نویس علامہ راشد الخیری تھے اور کچھ اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس وقت اس سے بحث نہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون تھا یا اس کی شروعات کس نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا اردو افسانہ اپنی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے، جسے دنیا کی کسی بھی بڑی زبان کے افسانے کے مقابلے میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسے یہاں تک پہنچانے میں بہت زیادہ عرصہ لگا ہے، مختلف مراحل طے کیے ہیں اور گلشن نگاروں نے مختلف انداز و اسالیب اختیار کیے ہیں۔ تاہم اگر اردو افسانے کے ارتقاء پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے موضوعات، ساخت اور طرز اظہار میں نمایاں تبدیلی اس وقت آئی جب اردو میں دوسرے ملکوں کے افسانوں کا تعارف ہوا اور ان ملکوں کے افسانوی فن پاروں کا اردو میں ترجمہ ہونے لگا۔ بڑے بڑے افسانہ نگاروں کا ذکر اس ویڈیو میں ممکن نہیں، لہٰذا ہم صرف سعادت حسن منٹو پر بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس لسٹ میں اپنے اسلوب نگارش، اپنے موضوعات اور فکر و اظہار میں سب سے منفرد اور الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ سعادت حسن منٹو اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار ہیں۔ یوں تو انہوں نے ادب کی بعض دیگر اصناف میں بھی لکھا اور ہر طرح کی تحریروں میں ان کا منفرد انداز موجود ہے۔ وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے، فلمی کہانیاں بھی تحریر کی، مکالمہ نویسی بھی کی، ریڈیو کے لیے ڈرامے بھی لکھے، مضامین نگاری بھی کی، خطوط بھی تحریر کیے، خاکے بھی لکھے اور غیر ملکی ادب کے ترجمے بھی کیے، مگر ادب میں انہیں بلند مقام و مرتبہ افسانہ نویس کی حیثیت سے ملا۔ افسانہ ہی ان کی پہچان بنا۔ اگر منٹو کی زندگی اور تخلیقات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے انہوں نے بھی پہلے غیر ملکی فن پاروں کے ترجمے کو ہی ترجیح دی تھی۔ ان کی پہلی کتاب جو 1933 میں شائع ہوئی وہ فرانس کے تاریخ ساز ادیب وکٹر ہیوگو کے ناول کا ترجمہ تھا، جو ایک قیدی کی داستان کے عنوان سے چھپا تھا۔ پھر ان کی دوسری کتاب آسکر وائلڈ کی کتاب کا ترجمہ انقلاب روس کی خونی داستان تھی، جو 1934 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح ان کی تیسری کتاب روسی افسانوں کا ترجمہ تھا، جس میں ایک فرانسیسی ادیب کا افسانہ شامل تھا اور باقی روس کے مختلف ادیبوں کے افسانے تھے۔ یہ کتاب بھی 1934 ہی میں لاہور سے چھپی تھی۔ اس کے بعد منٹو کی اپنی کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ترجموں کو چھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ 1946 میں روسی ادیب گورکی کے افسانے شائع ہوئے اور اس کے بعد ایک اور روسی ادیب چیخوف کے ڈراموں کے ترجمے پر مشتمل ایک کتاب بھی چھپی تھی۔ اگرچہ منٹو نے کئی ایک اصناف میں لکھا اور مختلف نوعیت کی تخلیقات پیش کیں، لیکن ان کی انفرادیت اور خصوصیت افسانوں میں بڑھ چڑھ کر سامنے آئی۔ انہیں افسانہ نگار کی حیثیت ہی سے شہرت ملی اور افسانے ہی میں انہیں وہ ادبی مقام حاصل ہوا جو کسی دوسرے افسانہ نویس کو نصیب نہ ہوا۔ اگر سعادت حسن کے مجموعی کام پر نظر ڈالی جائے تو ان کی کتابوں کی تعداد 38 بنتی ہے، جن میں ان کی ہر قسم کی تحریریں شامل ہیں اور جو کتابیں ان کے فن اور ادبی شخصیت کے بارے میں تحریر ہوئی ہیں، اگر ان کو گنا جائے تو وہ بھی 24-25 کے قریب ہیں، جن میں اردو، انگریزی اور کئی دوسری زبانوں کی کتابیں شامل ہیں۔ جہاں تک منٹو پر لکھے جانے والے مقالات، مضامین اور تنقیدی و تجرباتی تحریروں کا تعلق ہے تو ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ان پر پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی لکھے گئے، ایم فل اور ایم اے کے بہت سے مقالات بھی تحریر ہوئے، جن کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یوں تو کئی ایک زبانوں میں منٹو کے تراجم ہوئے ہیں، تاہم بیرونی دنیا میں ان کی شہرت انگریزی ترجموں کی وجہ سے پہنچی تھی۔ سب سے پہلے یونس سعید نے چند افسانوں کو انگریزی میں منتقل کیا، پھر منٹو کے بھانجے حامد جلال نے اس دور میں چند افسانوں کو انگریزی کا روپ دیا تھا جب وہ کراچی میں ہوتے تھے اور کے ڈی اے میں کسی منصب پر فائز تھے۔ ان کے ترجمہ کیے ہوئے افسانے بلیک ملک کے نام سے کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے معروف صحافی، ادیب اور سفارتکار خالد حسن نے اس موضوع پر بہت کام کیا، جن کے ترجموں پر مشتمل 3 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دوسرے کئی لکھاریوں نے منٹو کے منتخب افسانوں کو انگریزی کا لبادہ پہنایا، جن میں بعض غیر ملکی ادیب بھی شامل ہیں۔
اس طرح دیکھیے تو منٹو کی ادبی شہرت صرف اردو یا پاکستان و ہندوستان تک ہی محدود نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں اور زبانوں کے قارئین تک بھی پہنچی ہے۔ اگر اردو ادب کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اردو افسانہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صنف ہے۔ شروع سے اب تک ہر دور میں ادب کے قارئین میں افسانہ مقبول و محبوب رہا ہے، اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے انداز تحریر کا رنگ ڈھنگ منفرد تو ہے ہی، کچھ انوکھا بھی ہے۔ ان کی سوچ مختلف ہے، موضوعات ایسے ہیں جو دوسرے افسانہ نگاروں نے نظر انداز کیے ہیں یا ان کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں۔ منٹو نے اکثر ایسے کرداروں کا انتخاب کیا جنہیں معاشرے میں حقارت سے دیکھا جاتا ہے، مگر منٹو نے ان کے مسائل و مصائب پر لکھ کر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی جرأت اور بے باکی سے معاشرتی برائیوں اور اخلاقی کج رویوں سے پردہ کشائی کی ہے۔ منٹو کو اریاں نگار بھی کہا جاتا ہے، ان پر مقدمے بھی چلے اور بار بار چلے، لیکن وہ اپنی ضد کے پکے اور قلم کے سچے تھے۔ جس بات کو سچ اور حق جانا، اسے نہ ڈر ہو کر پیش کر دیا۔ ان کے جن 5 افسانوں پر اریاں نویسی کے مقدمات چلے، ان میں اوپر نیچے اور درمیان، بو، کالی شلوار، دھواں اور ٹھنڈا گوشت شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹو کے جن افسانوں پر پابندی لگی اور مقدمے چلے، وہی سب سے زیادہ پڑھے گئے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو سمبرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1955 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ان کا جگر پھٹ گیا اور اسپتال جاتے جاتے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔